بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس وقت پورے ملک کے اندر کرفیو اور لاک ڈاؤن کی حالت ہے اور پورا ملک کووڈ-19 نامی وبا سے لڑ رہا ہے، اور انہی حالات کے اندر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے اس موقع پر میں صوبے پنجاب کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں چند اہم گزارشات اور درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور ان حالات کے اندر بھی اس فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ نہ چھوڑیں۔ سارے مرد اور ساری بالغ عورتیں اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں۔ جس طرح 5 وقتہ نمازیں باجماعت اپنے گھروں کے اندر ادا کی جا رہی ہیں، رمضان المبارک میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح باقی رہے گا۔ مساجد کا رخ نہ کریں، گھر کے اندر اہتمام کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں ادا کریں، اور جس طرح 5 وقتہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی باجماعت گھروں کے اندر ہی ادا کریں۔ مساجد میں صرف 2-4 متعینہ افراد تراویح کی نماز ادا کریں، باقی تمام افراد اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر باجماعت تراویح کی نماز ادا کریں۔ ساتھ میں یہ بھی گزارش ہے کہ مسجد کے اندر جو 2-3 آدمی تراویح کی نماز پڑھیں گے، اسی طرح گھروں کے اندر جو گھر کے افراد تراویح کی نماز پڑھیں گے، اگر کوئی حافظ ہے تو وہ مسجد میں بھی اور گھر میں بھی مکمل قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو مسجدوں میں بھی سورتوں سے تراویح پڑھتے رہیں اور گھروں کے اندر بھی سورتوں سے تراویح پڑھتے رہیں، لیکن اس بات کا یقینی طور پر خیال رکھیں کہ مسجد میں 2-3 آدمی سے زیادہ نہ ہوں، اور گھروں میں بھی صرف گھر کے افراد ہی تراویح میں شریک ہوں۔ گھر کو آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کر مصلی نہ بنائیں۔ ساتھ میں یہ بھی گزارش ہے کہ تراویح کی نماز اگرچہ سنت ہے اور بحیثیت سنت اس کا درجہ فرض اور واجب سے کم ہے، لیکن شریعت کے اندر تراویح کی بڑی اہمیت ہے، اور تراویح رمضان المبارک کے اہم ترین اعمال میں سے ہے۔ اس لیے تراویح کی ادائیگی میں ذرہ برابر سستی نہ کریں، پورے اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ رمضان المبارک میں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ شام کے وقت میں اور رات کے وقت میں لوگ ادھر ادھر گھومتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش اور درخواست ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بنے رہیں، اپنے گھر سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ جس طرح گزشتہ سالوں میں مساجد کے اسپیکر کے ذریعے سحری اور افطاری کے اوقات کا اعلان کیا جاتا تھا، اس سال بھی اعلان کیا جائے گا۔ اس میں کوئی بھی قانونی پابندی نہیں ہے، البتہ اعلان کرنے والوں سے میری گزارش اور درخواست ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ اعلان کریں، 1-2 منٹ کی احتیاط ضرور رکھیں، سحری کے وقت میں بھی اور افطاری کے وقت میں بھی۔ یاد رکھیں، آپ کی ذرا سی بے احتیاطی سے بہت سے لوگوں کا روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ سحری اور افطاری کی ضروریات کی خرید و فروخت کے سلسلے میں پرشاسن نے اور سول انتظامیہ نے جو نظام بنایا ہے اس کی بھرپور پابندی کریں۔ عام طور پر سب جگہ انتظامیہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہوم ڈیلیوری ہے، گھروں میں سپلائی دی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ذرا سا اپنے آپ کو چوکنا رکھیں۔ آپ کے گھر کے سامنے سے اگر کوئی سبزی والا، کوئی فروٹ والا، کوئی دودھ والا گزر رہا ہے اور آپ اس سے کچھ سامان خرید رہے ہیں، تو سامان کے ساتھ ساتھ آپ اس سے اس کا موبائل نمبر ضرور لے لیجئے، تاکہ جب آپ کو دوبارہ پھل کی، سبزی کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو آپ فون پر اس سے رابطہ کر کے ضرورت کی چیز اپنے گھر پر منگا سکیں، آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ جس طرح عام سالوں کے اندر 6 دن کے قرآن پاک ختم ہوتے تھے، 10 دن کے قرآن پاک ختم ہوتے تھے، اس رمضان المبارک کے اندر 10 دن کے اور 6 دن کے ختم قرآن کا بالکل بھی اہتمام نہ کریں۔ اس صورت کے اندر مجمع ہوتا ہے، اور اس مجمع سے کرفیو اور لاک ڈاؤن کے قواعد کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جو ہم سب کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ رمضان المبارک میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی سحری پارٹی یا افطاری پارٹی سے بالکل گریز کریں۔
سحری میں بھی اور افطاری میں بھی صرف گھر کے افراد شریک رہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی باہر سے گھر کے اندر سحری یا افطاری کے لیے دعوت نہ دیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی گزارش ہے کہ اس کرفیو اور لاک ڈاؤن کے حالات میں بہت سے لوگ ضرورت مند ہیں، راشن کی تنگی کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں۔ آپ ان کی خبرگیری کریں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کا بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول کرے گا اور اس کا آپ کو بڑا اجر اور صلہ ملے گا۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں افطار کے وقت اور تہجد کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر پوری امت کی مغفرت کی دعائیں مانگیں اور ساتھ میں اس بات کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ساری عالم انسانیت کو اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے، چھٹکارا عطا فرمائے۔ میں تمام والدین سے، سرپرستوں سے، محلے کے ذمہ داران سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، اپنے نوجوانوں کو اس بات کی ہدایت دیتے رہیں کہ وہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، گلیوں میں نہ آئیں، سڑکوں میں نہ آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھیں، سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں، اپنے ہاتھوں کو وقفے وقفے سے دھوتے رہیں اور اس بیماری سے بچنے کے لیے میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے جو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں ان تمام ہدایات کو پوری طرح عمل میں لے کر آئیں اور خاص طور پر رات کے وقت میں موٹر سائیکلوں اور دیگر سواریوں پر نہ گھومیں، سیر و تفریح کے لیے نہ نکلیں، باہر نکلنا سخت منع ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں پولیس کی طرف سے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں آپ حضرات سے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک کو بہت اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ اگرچہ آپ کی مسجدیں بند ہیں لیکن آپ گھر گھر کو مسجد بنا دیں اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کا خاص طور پر اہتمام کریں، ساری انسانیت کے لیے دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عافیت، سلامتی، امن اور شانتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔